قربانی کی کھال کا حکم کیا ہے، مطلب یہ کھال کس کو دیں اور اس کا ہم کیا کریں، تو اس کے حوالے سے اچھی طرح بات دھیان سے سن لو کہ قربانی کی کھال کا حکم وہی ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو، اس کھال کو بیچ نہیں سکتے۔ اسی طرح کوئی مالدار انسان اگر آپ سے یہ گوشت یا کھال ہدیے میں لیتا ہے تو اس کو بیچ کے پیسہ استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی مستحق زکوٰۃ، کوئی ایسا بندہ کہ جو مالدار نہیں ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، جس پہ زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ آپ سے کھال لے کے چلا جاتا ہے یا گوشت بھی لے جاتا ہے اور جا کے اس کو بیچ کے پیسہ اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ آپ اس کھال کو، جیسے گوشت کو خود کھا سکتے ہو، اس کھال کے جو منافع ہیں وہ خود اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اس سے آپ مسلح بنا لو، مشکیزہ بنا لو، یا کچھ اور تیار کر لو، وہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے۔ اس سے آپ کچھ بھی جیکٹ بناؤ، جوتے بناؤ، جو آپ کا دل کرے۔ اس کھال کو جس طرح چاہو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ بعض لوگ دمبے کی کھال کو کھا لیتے ہیں، تو وہ تو کھانے میں تو پھر کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے بات آتی ہے کہ ہم نے کسی امیر آدمی کو دے دیا اور اس نے یہ سوچ کے کہ میرے پاس ہدیہ تھا، میں جو چاہے کروں، بیچ دی، تو اب پیسے کا کیا کروں؟ تو اس پیسے کو کسی غریب کے حوالے کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے پاس کھال موجود تھی، اب اس کھال کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کہ اس سے کیا بن سکتا ہے اور کس طرح بنے گا اور کتنی جھنجھٹیں اس کے اندر ہے، تو اس کھال کو ہم کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام والی آتی ہے، ہمارے چوکیدار ہیں، اور کوئی اس طرح کا بندہ کہ جو مستحق ہے، ہم یا تو اس کو دے دیں کہ وہ خود جا کے بیچ لے، یا ہم خود بیچ کے پیسہ دے دیں، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے ہی معزز اور معتبر ادارے ہیں مدارس۔ یہ مدارس سارا سال ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے افراد تیار کرتے ہیں، اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے علماء، صلحاء اور مفتیان کو تیار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی دین کے مطابق چل پاتی ہے۔ اور یہ مدارس جہاں پوری دنیا کے اندر لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا ایک انسان جانتا ہو، اور لکھنا پڑھنا ایک بڑے مجمع کو یہ مدارس سکھا رہے ہیں، اور ان کا کسی قسم کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، کسی قسم کے اور دیگر معاملات نہیں ہیں، نہ ان کے پاس اپنا کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، نہ ان کی کوئی فیسیں ہیں۔ لوگوں کو فری اپنے پاس رکھتے ہیں، فری آف کاسٹ ان کو کھانا کھلانا، ان کے میڈیکل کے اخراجات دیکھنا، بعض جگہوں پہ کپڑوں کے اخراجات کا دیکھنا، ان کے نہانے دھونے کی اور باقی تمام تر ضروریات کا ان کے لیے مہیا کرنا۔ تو جو لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا، اور جو لوگ ہمارے دین کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ کا قرآن محفوظ ہے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہے، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ ہم لوگوں کو چاہیے تو یہ ہے کہ ہم سارا سال ہر بندہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے اپنے قریبی مدرسے میں، کسی بڑے ادارے کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے، کسی ایسے بڑے ادارے کا کہ جہاں پوری دنیا سے پیسہ آ رہا ہے، تعین کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے ادارے، ایسے ادارے جن کو دینے والا کوئی نہیں ہے، دیہاتوں کے ادارے، غریب ادارے، جہاں طلبہ کے پاس حقیقتاً آج بھی کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، ان اداروں کو تلاش کر کے ان تک ہر ماہ پیسے پہنچائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے محلے کے، اپنے قریبی، اپنے ملنے جلنے والوں کے، اپنے کسی رشتہ دار کے پڑھنے کی جگہ پہ ہم اپنی کھالوں کو پہنچانے کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے دین کے فروغ میں ہمارا مال خرچ ہو، اور اس مال کے خرچ ہونے کی برکت سے ہماری نسلیں اللہ کے دین پہ چلنے والی بنیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا داعی بنائے اور دین کے محافظین سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں علماء کی، صلحاء کی قدر کرنے والا بنائے، اور اسلام کے پرچار میں، اسلام کی تبلیغ میں حصہ ڈالنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔